یہ جو علی امین گنڈاپور صاحب نے ڈیڈ لائن دی تھی، یہ ڈیڈ لائن جیسے ہی ابھی ختم ہونے کے قریب آ رہی ہے، تو سوال ان سے ہو رہا ہے کہ آپ نے 90 دن میں کہا تھا، تو آپ بتائیں نا، آپ سیاست چھوڑیں۔ میرا خیال ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کی 90 دن کی جو ڈیڈ لائن ہے، جیسے ہی وہ ختم ہوگی، اس کے بعد ان کے اوپر جو پی ٹی آئی کے کارکنان کا جو عدم اعتماد ہے، جو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کا عدم اعتماد ہے، میرا خیال ہے کہ وہ عدم اعتماد بڑھ جائے گا، وہ غصہ بڑھ جائے گا، وہ ان کے خلاف جو ایک کمپین ہے وہ بڑھ جائے گی، اور بار بار ان سے سوال ہوگا کہ 90 دن کا آپ نے کہا تھا، اب آپ بتائیں آپ سیاست کب چھوڑ رہے ہیں۔ دیکھیں، علی امین گنڈاپور صاحب کو اس وقت اس بات کا احساس اور ادراک ہونا چاہیے تھا کہ 90 دن بھی گزر جائیں گے۔ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا، یا تو ان کے پاس کوئی پلان ہوتا، اگر پلان نہیں تھا تو آپ درست بات کرتے۔ دیکھیں، اس وقت لوگوں کو یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اگر علی امین گنڈاپور صاحب یقین کریں، اس دن یہ بات کرتے نا کہ دیکھیں، ہمارے ذمہ ہے جد و جہد کرنا، ہم جد و جہد کریں گے، نیک نیتی سے کریں گے، ہماری جد و جہد آپ کو نظر آئے گی، باقی ہم اللہ پہ چھوڑتے ہیں، اللہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، ہم تو محنت کرنے والے ہیں۔ آپ کبھی ایک چیز نوٹ کیجیے اسد چودھری صاحب، کہ جو علی حمزہ ہیں، کیا علی حمزہ نے کوئی بہت بڑی پنجاب میں چیز کر دی ہے؟ یعنی جو انہوں نے کیا ہے وہ بھی ان کو مطلب اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ پنجاب میں جس طرح سے ایک مریم نواز کا ایک سارا وہاں پہ جو کچھ وہ کر رہی ہیں، اور جس طرح سے ایک پورا ماحول ہے کہ سیاسی طور پہ سانس بھی نہیں لیا جا سکتا، اس کے باوجود جو انہوں نے ایکٹیویٹیز کیا ہیں وہ بڑی اچیومنٹ ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اچیومنٹ نہیں ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کوئی 20,000 کو کوئی ریلی نکال لی ہے، انہوں نے کوئی 10,000 کا کوئی دھرنا کروا دیا ہے؟ نہیں۔ لوگ کیوں ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں؟ کیوں لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں؟ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں کیوں سپورٹ کرتے ہیں؟ ان کی سنسیئرٹی نظر آتی ہے، ان کی ایفرٹ نظر آتی ہے۔ یقین کیجئے کہ اگر علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں، ان کی صرف سنسیئرٹی لوگوں کو نظر آ جائے، صرف ان کی کمٹمنٹ نظر آ جائے، صرف ان کی ایفرٹ نظر آ جائے، رزلٹ چاہے نہ نکلے، تو لوگ آپ دیکھیں گے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ لوگ کھڑے ہوں گے۔ دیکھیں، وہ عمران خان کے نامزد وزیر اعلیٰ ہے نا، اور عمران خان نے بھی ان کو ہٹایا بھی نہیں ہے۔ اور اب آپ دیکھیں نا، صرف یہ نہیں ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب خود ڈسکریڈٹ ہو گئے، جو سوشل میڈیا کے اوپر لوگ علی امین گنڈاپور صاحب کو نیک نیتی سے بھی آ کے اور ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، وہ بھی ڈسکریڈٹ ہو گئے، لوگ ان کے بھی خلاف ہو گئے۔ اب علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں، ان کو جو لوگ ڈیفینڈ کرنے آتے ہیں، ان کے پاس ایک ڈیفینڈ کرنے کی دلیل کیا ہے؟ سمپل ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان نے بنایا وزیر اعلیٰ، جی بالکل بنایا۔ کیا عمران خان نے ان کو ہٹایا؟ نہیں ہٹایا۔ تو بات سمپل ہے بھائی، ختم۔ عمران خان کے وزیر اعلیٰ ہے تو ہمارے بھی وزیر اعلیٰ ہیں، ان کی یہ دلیل ہوتی ہے، اور دلیل اس میں وزن بھی ہے۔ لیکن میں نے جس طرح سے آپ کو عرض کیا کہ ان 90 دن میں یا تو یہ ہوتا ہے نا کہ چلیں آپ نے مزاحمت تو نہیں کی، علی امین گنڈاپور صاحب نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ جو 27 والا جلسہ کیا اس میں آپ بھی موجود تھے، میں بھی موجود تھا، اس پہ میں کچھ اور ویڈیوز میں اپنی ویڈیوز میں کل تفصیل سے بات کر چکا ہوں، میں ان کو دہراؤں گا نہیں۔ وہ آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، جو ان کے خلاف احتجاج ہوا وہ آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، جو لوگوں کے سینٹیمنٹس تھے وہ آپ نے بھی دیکھے، میں نے بھی دیکھے۔ لیکن بات چیت کے ذریعے بھی تو چلے ہمیں نظر آ رہا ہوتا نا کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے بات چیت کے ذریعے کوئی عمران خان کی ان کے بیٹوں سے بات کروا دی ہے، کوئی عمران خان صاحب کی اہلیہ کے لیے کوئی ریلیکسیشن ہو گئی ہے، کوئی عمران خان صاحب جو ہیں ان کی پارٹی کے اوپر کوئی سختیاں کم ہو گئی ہیں، کوئی جو گجرانوالے والے کارکن ہیں، گجرانوالے کے جو کارکن ہیں، ان کی کوئی اپیل جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے، القادری کیس کی سماعت جو ہے وہ مقرر ہو گئی ہے، اڈیالہ میں عمران خان کی فیملی کے ساتھ ملاقاتیں سموتھ ہو گئی ہیں۔ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں وہ ذہن میں رکھیں کہ وہ توشہ خانہ 2 کیس میں ہو رہی ہیں، وہ منگل والی ملاقاتیں نہیں ہو رہی، جمعرات والی ملاقاتیں بھی بند ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں، ان کے لیے خاصا اڈیالہ کے اندر سے بھی اور اڈیالہ کے باہر بھی، سوشل میڈیا پہ بھی، عوامی سطح پہ بھی، کے پی کے میں بھی، ملک بھر میں بھی، اوورسیز پاکستانیوں کے نزدیک بھی، ان کے لیے ایک اور ٹف ٹائم شروع ہونے والا ہے۔ جیسے ہی وہ 90 دن کی ڈیڈ لائن ختم ہوگی تو بہت سخت بیکلیش آئے گا، بہت سخت ان کے اوپر تنقید آئے گی۔ اور کیونکہ ان 90 دن میں نہ انہوں نے مزاحمت کی، نہ انہوں نے مفاہمت کی، نہ وہ سڑکوں پہ کوئی گرما گرمی کر سکے، نہ وہ بات چیت کے ذریعے کوئی نرمی لا سکے، نہ وہ عمران خان کو کوئی جیل میں کوئی خاص سہولت دلوا سکے، نہ باہر پی ٹی آئی کے کارکنان کے لیے کوئی آسانیاں پیدا کر سکے، بلکہ وہ مزید جو ہے وہ ہر آنے والے دن کے ساتھ کنٹروورشل ہو رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں، ان کے لیے معاملات جو ہیں وہ اڈیالہ کے اندر بھی خراب ہو رہے ہیں، اور باہر جو خراب ہو رہے ہیں وہ بھی خبر جب عمران خان تک پہنچتی ہے تو عمران خان بھی پھر تھوڑا سا ان کے اوپر دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ کیونکہ جاتے جاتے آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب کی ایک بہن نے عمران خان صاحب کو جیل میں کہا کہ عمران خان صاحب، آپ جس تبدیلی کے خواب دیکھا کرتے تھے نا، وہ تبدیلی آ چکی ہے۔ جب آپ جیل سے باہر آئیں گے نا، آپ نے اگر کہا کہ یہ بندہ ایسے نہیں ایسے ہے، تو لوگ کہیں گے خان صاحب آپ کو کیا پتا، آپ تو 2.5-3 سال جیل میں تھے جناب،
ہمیں پتہ ہے یہ بندہ کیا ہے، ہم نہیں دینے دیں گے آپ کو ٹکٹ، ہم نہیں اس کو عہدہ آپ کو دینے دیں گے، اور خان صاحب آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. یہ بات عمران خان صاحب کی ایک بہن نے عمران خان صاحب کو کہی ہے. تو باہر جو دباؤ بڑھ رہا ہے علی امین گنڈا پور صاحب پر، عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس دباؤ کو محسوس کریں گے اور وہ کوئی ایکسٹریم سٹیپ لے سکتے ہیں. اور یہ میں خبر پہلے عدنان حیدر صاحب کے ساتھ انٹرویو میں بتا چکا ہوں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے خلاف کے پی کے جلسے میں، پشاور جلسے میں جو احتجاج ہوا ہے اس پہ عمران خان صاحب خاصے خوش تھے. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے جب یہ ڈیڈ لائن دی تو یہ ڈیڈ لائن دوسری کنٹروورشل ہو گئی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ اسی وقت علیمہ خانم صاحبہ اور عمران خان صاحب کی بہنوں نے یہ کہا کہ جناب عمران خان نے تو تحریک شروع کرنے کا جو ٹائم دیا ہوا ہے اس کے مطابق ہی تحریک شروع ہوگی. اور پھر آپ نے سلمان اکرم راجہ صاحب کا بھی اس وقت بیان آپ کو یاد ہوگا، سلمان اکرم راجہ صاحب کا بیان آیا تھا کہ یہ علی امین گنڈا پور صاحب کی جو ہے وہ ذاتی رائے تو ہو سکتی ہے لیکن پارٹی کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. لیکن اس وقت جو ہے اس کو بہت سی ایک اس وقت کیا سرائیاں بھی تھیں، اور کچھ لوگ جو علی امین گنڈا پور صاحب کے جو قریبی لوگ ہیں، جو ان کی کابینہ کے لوگ ہیں یا جو ان کے حامی سمجھے جاتے ہیں یا جو اس وجہ سے ان کے ساتھ چل رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ہی ان کو وزیر اعلیٰ بنایا اور عمران خان صاحب اگر ان کو ہٹا نہیں رہے تو عمران خان صاحب کے وہ وزیر اعلیٰ ہیں تو اس لیے وہ ساتھ چل رہے ہیں. تو اس وقت ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ جو علی امین گنڈا پور صاحب نے بات کی ہے نا، یہ ایک ایسی بات ہے جس کے بارے میں کسی کو بھی علم نہیں ہے، اور لگتا یہ ہے کہ پس پردہ کوئی بات چیت چل رہی ہے جس وجہ سے علی امین گنڈا پور صاحب نے 90 دن کی جو ہے وہ ڈیڈ لائن دی ہے. اور ان کا یہ خیال تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 90 دن میں بات چیت کے ذریعے کوئی بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد پھر یہ بھی ہوا، یعنی دیکھیں نا دو ہی چیزیں ہیں نا، یا مزاحمت ہے یا مفاہمت ہے، یا بات چیت ہے یا لڑائی ہے، یا بند کمروں میں بیٹھ کے اور معاملات طے کرنے ہیں یا سڑکوں پہ آ کے مار دھاڑ کرنی ہے. تو دو ہی طریقے ہیں نا، کوئی تیسرا راستہ تو نہیں ہے. تو اس وقت یہ تھا کہ دیکھنا ہے کہ اب علی امین گنڈا پور صاحب اس کو کس طرح سے لے کر چلتے ہیں. آیا کو علی امین گنڈا پور صاحب کوئی ایسی مزاحمت کوئی لانچ کریں گے، کوئی ایسا پلان دیں گے کہ اس پلان پہ چل کے اور مزاحمت ہوگی اور کوئی دمادم مست کلندر ہوگا اور اس کے ذریعے عمران خان رہا ہو جائیں گے، یا علی امین گنڈا پور صاحب اسٹیبلشمنٹ کو اس بات پر راضی کر لیں گے کہ بات چیت کے ذریعے جو ہے وہ معاملات حل کیے جائیں اور کوئی راستہ نکالا جائے. تو اس وقت یہ دونوں سوالیہ نشان تھے کہ ان میں سے کیا ہوگا. میری علی امین گنڈا پور صاحب کے ایک قریبی ساتھی سے بات ہو رہی تھی، کل بات ہو رہی تھی، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا ہاں جی، اسی پہ میں نے ان سے پوچھا 90 دن کی ڈیڈ لائن کے اوپر. انہوں نے کہا کہ 90 دن کی ڈیڈ لائن کا اعلان کرنے کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب نے، یعنی یہ کل تک کی بات بتا رہا ہوں، ان کا کل تک ایک بار بھی علی امین گنڈا پور صاحب نے ہم سے یہ مشاورت نہیں کی کہ یار وہ میں نے 90 دن کی ڈیڈ لائن دی تھی تو اس 90 دن کی جو ڈیڈ لائن ہے اس کو کیسے لے کر چلنا ہے، مطلب اس میں ہم نے کیسے کو لائے عمل بنانا ہے، کیسے کو ہم نے مزاحمت کرنی ہے، کیسے کو ہم نے سڑکوں پر آنا ہے، کیسے کو ہم نے احتجاج کرنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی چیز علی امین گنڈا پور صاحب نے ہمارے ساتھ نہیں کی. اور انہوں نے کہا کہ جو 3-4 ایکٹیویٹیز ہوئی بھی ہیں تو وہ تمام کی تمام ایکٹیویٹیز اڈیالہ جیل سے عمران خان صاحب نے اناؤنس کی تھی، بشمول یہ جو پشاور میں 27 سپٹمبر والا جلسہ ہوا ہے، بشمول یہ 27 سپٹمبر کا جلسہ. پھر انہوں نے کہا کہ جہاں تک بات ہے بات چیت کی، تو انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک بار بھی ہمیں یہ بات نہیں ہمیں اعتماد میں لیا کہ میں کوئی اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کر رہا ہوں اور وہ بات چیت یہاں پہ پہنچی ہے، اب معاملہ یہاں پر ہے، یہاں پر ہے، یہاں پر ہے. تو انہوں نے کہا ایسی بھی انہوں نے ہم سے کوئی بات نہیں کی. تو میں نے کہا پھر کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آج تک ہم لا علم ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ 90 دن کی ڈیڈ لائن کی بات کیوں کی تھی. اب آپ دیکھیں نا، پھر علی امین گنڈا پور صاحب شکوہ کرتے ہیں کہ ان پہ الزامات لگائے جاتے ہیں. اس وقت جب انہوں نے 90 دن کی یہ ڈیڈ لائن دی تھی تو اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ یہ ایک ٹریپ ہے، یہ ایک دھوکہ ہے، یہ ایک فراڈ ہے، یہ لوگوں کی جو عمران خان نے کہا تھا کہ فل فلیج آپ تحریک لانچ کر دیں، اس سے لوگوں کو ٹریپ کرنا تھا، لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا تھا، لوگوں کو توجہ ہٹانی تھی. تو اس کا مطلب ہے وہ درست بات ہے. اب آپ مجھے بتائیں نا، علی امین گنڈا پور صاحب نے خود یہ کہا تھا کہ 90 دن میں یا عمران خان رہا ہوگا یا ہم سیاست چھوڑ دیں گے. تو اب یہ تو علی امین گنڈا پور صاحب کو بتانا چاہیے، گو کہ وہ اپنے اس بیان سے آج سے 1 ماہ پہلے یا پتہ نہیں 20 دن پہلے پیچھے ہٹ چکے ہیں. جب انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی، میڈیا کے نمائندوں سے یہاں انہوں نے ملاقات کی اسلام آباد میں، بیورو چیفز جو ہیں ان کو بھی بلایا ہوا تھا، اینکرز کو بھی بلایا ہوا تھا، رپورٹرز کو بھی بلایا ہوا تھا. اس میں علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا اور ایک ایسی بات کی جو پاکستان کے بچے کو پتہ ہے. انہوں نے کہا دیکھیں، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کہا تھا کہ 90 دن میں عمران خان کو رہا کروں گا یا سیاست چھوڑ دوں گا، انہوں نے کہا دیکھیں جی، عمران خان کی رہائی کے 2 طریقے ہیں. اب انہوں نے یہ بات ایسے کی کہ جیسے ایک بہت بڑی راکٹ سائنس ہے، یہ ایک ایسا کوئی پیچیدہ مسئلہ ہے جو مجھے اور آپ کو تو نہیں پتا لیکن علی امین گنڈا پور صاحب کو پتا ہے اور ان کے ذریعے ہمیں پتہ چل رہا ہے. انہوں نے کہا کہ 2 طریقے ہیں عمران خان کے رہا ہونے کے. ایک ہے کہ عدالتوں کے ذریعے وہ رہا ہو جائے. انہوں نے کہا وہ تو ممکن نہیں ہے کیونکہ 26 آئینی ترمیم کے بعد عدالتیں آزاد نہیں رہیں.
انہوں نے کہا دوسرا طریقہ ہے کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے معاملات حل ہو جائیں اور اس کے ذریعے وہ باہر آ جائیں، تو یہ معاملہ عمران خان نے خود کرنا ہے۔ اچھا بھائی، یہ تو پہلے دن سے پتا تھا کہ عمران خان کے پاس بہت آسان راستہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی بات مان لیں اور باہر آ جائیں، اور جہاں تک بات ہے کہ عدالتوں کے ذریعے، عدالتوں والا معاملہ تو سب کو نظر آ رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ اپنے 90 دن کی ڈیڈ لائن پہ اس کے بعد سے اب تک انہوں نے کوئی بات نہیں کی سوائے اس وضاحت کے یا اس پیچھے ہٹنے کے یا اس معاملے پہ سرنڈر کرنے کے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں جو انہوں نے میڈیا سے بات کی۔